وما علينا إلا البلاغ المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ حدید کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں ہم اور پہلی کلاس میں ہم نے اس کی 10 آیات کی تھی۔ اب باقی اس کی جو آیات ہیں انشاءاللہ آج ہم وہ کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ قرضہ دے اللہ کو۔ کون سا قرضہ؟ قرضا حسنا۔ یہ کون سا قرضہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے۔ یہ کون سا قرضہ ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو میراث السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ تو وارث ہے آسمان اور زمین کے۔ تو اللہ کے راستے میں جو مال لگایا جاتا ہے فلاح و بہبود کے لیے، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے جو مال لگایا جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قرض دیتے ہیں۔ اب یہاں قرض کا لفظ آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قرض ہوتا کیا ہے۔ اصل میں قرض ایک ایسا اماؤنٹ ہے جو ہر حال میں واپس کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرض ایک ایسا اماؤنٹ ہے جو اتنا تو لازم ہے جتنا آپ نے دیا۔ قرض کی واپسی کے وقت یہ ہوتا ہے نا کہ انسان، ایک ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارے مذہب میں کہ کوئی اگر احسان کرنا چاہے تو بڑھا کر دے اپنی خوشی سے، لیکن جتنا قرض لیا وہ تو لازم واپس ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ طے بات ہے۔ پھر قرض کسی خاص شخص کو دیا جاتا ہے، کسی کو خاص کر کے کسی بندے کو دیا جا رہا ہے یا کسی کمپنی کو دیا جا رہا ہے، فکس ہوتا ہے، بندہ پتہ ہوتا ہے کس کو دیا تاکہ واپسی میں آسانی ہو۔ اب یہاں قرض کا بھی نام آ رہا ہے، قرض کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ رب العزت ان چیزوں کی تو ہمیں پہلے شیورٹی دے رہے ہیں کہ قرض دو اللہ کی راہ میں، اور وہ قرض ہے جو مال خرچ کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے، وہ مجھ پر قرض ہے۔ اب قرض لینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا معاملہ صاف اور سیدھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید آگے لفظ بڑھا دیتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ اس کو دگنا کر دے گا۔ ہماری نیت ہے، ہمارے حالات ہیں، اور اللہ کی رحمت بے شک اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کو بڑھا بھی دیں گے، اس کو دگنا چگنا کر دیں گے۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس کو اس کے لیے بڑھا دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے اجر ہے عزت والا، مزید بھی ملنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اسی پر بات ختم ہو گئی جتنا قرضہ دیا۔ تو جو مال خالصتاً اللہ کے لیے خرچ ہوگا اس کا صلہ ضرور بضرور اللہ لوٹائیں گے، لوٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب لوٹایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العزت دیں گے، اور اس کے لیے اجر کیا ہے؟ بہت بڑا۔ اور کریم کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، بہت عزت والا ہے۔ لوٹاتے وقت کیا معاملہ ہوگا؟ یہاں لفظ عزت والا آ رہا ہے کہ کس طرح سے رسپیکٹ کے ساتھ، کتنی عزت کے ساتھ، کتنی شان و شوکت کے ساتھ قرضہ لوٹایا جائے گا، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو اپنی راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں ہمارا جو بھی ہم مال ہے یا کچھ اور ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے۔ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کو قرض دے جو نہ خالی ہاتھ ہے اور نہ ظالم ہے۔ تو اب یہ پکار لگائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو سورہ حدید کی جو پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 10، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خرچ کرنے کی بات تھی، اور خرچ کرنے کی بات کس حوالے سے تھی؟ اس حوالے تھی کہ اصل ایمان والے وہی تھے جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد مال بھی خرچ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں کیٹیگری بنائی گئی تھی، 2 کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی۔ کچھ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے خرچ کیا، ان کے درجات بلند تھے، کچھ تھے جو ہجرت کے بعد خرچ کیا، ان کے درجات بھی تھے لیکن ان کے مقابلے میں کم تھے۔ تو ساری چیز کہاں آ کے رکی؟ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اب خرچ کرنے کی بات آ گئی۔ خرچ کرنے میں سب سے افضل خرچ کون سا ہو رہا ہے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے جو خرچ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بلند خرچ ہے، سب سے اونچا خرچ ہے۔ تو یہاں پہ اس والے قرض کی اسپیشلی بات ہوئی ہے۔ اب یہ جو قرض ہے نا، قرض دینے میں، خرچ کرنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، صرف مال نہیں ہے خرچ کرنا، صرف مال اس میں شامل نہیں ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، جو وقت لگاتے ہیں وہ بھی ہے۔ آگے رزق کی بات آئے گی، رزق میں اچھے پڑوسی بھی آتا ہے، اولاد بھی رزق میں آتی ہے، اس کو بھی خرچ کرنے کی بات آئے گی، پھر اچھی بیوی بھی رزق میں آتی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہمیں ابھارا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، وہ یہ ابھارا جا رہا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالو،
اللہ کی محبت کو دل میں ڈالو. اور دنیا کی محبت کب نہیں نکلتی دل سے؟ جب ہم دنیا میں مگن رہتے. حب دنیا کا دوسرا نام ہے حب مال. حب مال، مال کی محبت نکلے گی تو دل ہلکے ہوں گے، دل میں جگہ بنے گی کہ کسی اور کی محبت سمائے. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12. بہت اہم آیت ہے، اور یہ ایک ایسی ایونٹ کو بتائے گی ہمیں جس ایونٹ میں ہم سب نے شرکت کرنی اور ہم سب نے اس سے گزرنا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. یوم، جس دن، ترا، تم دیکھو گے. کون دیکھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب بھی مراد ہے. مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کے، اور بعد میں ہم سب بھی مخاطب ہیں. تو جس دن ہم دیکھیں گے کس کو؟ مومنین اور مومنات کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. کیا دیکھیں گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. یسعی، دوڑ رہا ہوگا. صحیح کرتے ہیں نا عمرے میں، یسعی دوڑ رہا ہوگا. نورہم، ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب. یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ روز محشر کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن جو ظلم ہوگا نا وہ اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اندھیرا بھی ہوگا وہاں، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا جو دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پل صراط کی بات ہو رہی ہے. پل صراط پہ بہت اندھیرا ہوگا، بہت اندھیرا ہوگا، اور اس پہ سے ہر ایک نے لازم بلازم گزرنا ہے. پل صراط ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا جو جہنم کی پشت پہ رکھا جائے گا. دیکھیں، جب انسان مرتا ہے تو ایک چھلنی وہاں لگاتے ہیں اللہ رب العزت. کیسے لگا دیتے ہیں کہ مومن کی روح ہے وہ الگ چلی گئی، کافر کی روح الگ چلی گئی، وہاں پہ تھوڑی سی چھٹائی ہو گئی. پھر قبر میں تھوڑی سی چھٹائی ہو جاتی ہے، پھر روز محشر بھی تھوڑی سی چھٹائی ہو جائے گی. کافر جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے وہاں پہ، اور وہ سیدھے جہنم. اب یہاں پہ یہ جو نور والی بات ہے نا، جو پل صراط والی بات ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اب جو مسلمان ہیں ان میں مومنین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں. تو یہ نور کی جو آیات آئیں گی ان میں اسپیشلی منافقین کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، تو ہمیں سمجھ آئیں گی. اب یہاں پہ ان کی چھٹائی ہوگی بیسیکلی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. یوم، جس دن، تری المؤمنین، تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کے، کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب. سامنے کہاں سے نور؟ کون سا نور ہوگا؟ کس چیز کا نور ہوگا؟ یہ بین ایدیہم کا مطلب ہے بین، درمیان. ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں کے. دونوں ہاتھوں کے درمیان ہمارے کیا ہے؟ ہمارا صدر ہے، سینہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ دل ہے. دل سے نور نکل رہا ہوگا. یہ کون سا نور ہوگا؟ یہ ایمان کا نور ہوگا. جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا نور بڑھتا جائے گا. تو یہ جو پہلا نور ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سینوں سے نکل رہا ہوگا نور، اور یہ ہمارے دلوں سے نکلے گا. جس کا دل جتنا خالص، جس کا دل جتنا صاف، اتنا نور اس کا دل سے نکلے گا. اور یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں جانب کون سا نور ہوگا؟ یہ ہمارے نامہ اعمال کا نور ہوگا. اگر نامہ اعمال دائیں جانب، دائیں ہاتھ میں پکڑائے گئے ہیں تو نور بن جائیں گے، وہ روشنی بن جائیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے پل صراط کو کراس کرنے میں. اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ بشراکم الیوم، بشرا، خوشخبری ہے، کم، تمہارے لیے، الیوم، آج. آج تو تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے. آج تو تمہارے لیے بہت ہی زبردست خبر ہے. کیا خبر ہے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار. یہ فرشتے دے رہے ہوں گے خوشخبری کہ آج تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے جنت کی، اور اس کے نیچے بہتی ہے نہریں، خالدین فیہا، اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے. ذالک، یہ، هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے. آج تم کامیاب ہو گئے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گئے ہیں، روشنی مل گئی ہے، پل صراط سامنے جنت ہوگی. کچھ نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جہنم کی پشت پہ رکھا ہوا پل صراط، سامنے جنت. اس کو کراس کرنا ہے، ایک ایک بندے نے کرنا ہے، لائن لگا کر کرنا ہے. ایک وقت میں دو نہیں کر سکتے. روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پل صراط جو ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کی دھار ایسی ہوگی کہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس پہ گزرنا ہوگا. تو اس دن اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ تو گزرنا ہی گزرنا ہے. 28واں پارے میں سورہ تحریم جو اس کی آخری سورہ، اس میں ہے، وہ دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے نا، تو اس وقت بھی وہ پریشان ہو رہا ہوگا، تو وہ دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ ہمارا نور پورا کر دے، ہمیں اتنا نور دے دے کہ ہم یہ پل صراط گزار جائیں، ہم اس طرف پار لگ جائیں. ایسا نہ ہو راستے میں ہم نور ختم ہو جائے اور ہم گر جائیں. اور یہ بالکل منافق کو نور دیا جائے گا ایڑی
में, जो उसके पैर की एड़ी होती है ना पीछे, उसमें चलना उसने आगे और नूर उसकी एड़ी में होगा, कैसे चलेगा वो? मोमिनीन के पास नूर का क्या आलम होगा कि मोमिनीन के पास, किसी के पास सूरज जितना नूर होगा, किसी के पास पहाड़ों जितना नूर होगा, किसी के पास इतना नूर होगा कि एक शहर से दूसरा शहर रोशन हो जाए, इतना नूर होगा। और साथ साथ अहले ईमान के साथ साथ और कौन होंगे? फरिश्ते भी हैं, तसल्ली दे रहे हैं, बुशराकुमुल यौम। कभी होता है ना हालात खराब होते हैं, इंसान डर रहा होता है, तो किसी का एक तसल्ली का फोन भी आ जाए तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ कहीं से तसल्ली मिल जाती है। तो एक उनको क्या इजाफी सहूलत मिलेगी कि फरिश्ते भी होंगे उनके पास और वो उन्हें तसल्ली दे रहे होंगे। अब अहले ईमान को नूर है हशर के मैदान में, और साथ साथ उनके आज़ाए नूर भी चमक रहे होंगे। जो वुजू वाले आज़ा होते हैं चमकते हैं ना, ये हमें हदीस से पता चलता है, जिस जगह वुजू का पानी पहुंचता है, रोजे महशर मोमिनीन के वो आज़ा चमकेंगे तो उनके आज़ाए नूर भी चमक रहे होंगे। तो नूर बकदर आमाल के तकसीम होगा, जितना अमल बंदा करके लाएगा उतना नूर ले जाएगा। अब कौन से अमाल है जिनसे नूर हम बढ़ा सकते हैं? देखिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हर चीज की तैयारी करते हैं जो हमारी जिंदगी में आगे होने वाली होती है, और हमें पता होती है कि शादी होनी है, कोई तकरीब है, किसी से मिलने जाना है, किसी के घर जो है हमने मिसाल के तौर पर किसी से मिलने जाना है, या कोई घर में तकरीब अरेंज होनी है तो हम पहले से उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो इसकी भी तैयारी करनी है। अब ऐसे अमाल हमें पता होने चाहिए जो नूर में इजाफा करें। नंबर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको चाहे तो नोट करें जरूर, क्योंकि ये हो सकता है दिमाग से निकल जाए। जितना ईमान मजबूत होगा उतना नूर होगा। ईमान की मजबूती, दुआएं करना चाहिए स्पेशली, और ईमान मजबूत होता है अमल से। जब दिल चाहे कोई अमल ना करने का तो करें अमल अल्लाह के लिए, तो उससे ईमान में मजबूती आती है। दूसरा, जितना अमल मजबूत, अमल की नीयत अच्छी हो, जितना अमल मजबूत उतना नूर। ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अमल करना अपने आप को मार के ईमान को मजबूत करता है, दोनों जुड़े हुए हैं। फिर तीसरी चीज जो बड़ी अहम है, फजर और इशा के वक्त मस्जिदों में जाने वालों के लिए नूर होगा। हम फजर में उठते हैं, अंधेरा होता है ना, अंधेरे में उठते हैं, रात इशा की भी अंधेरे वाली नमाज होती है। वहां पे फजर और इशा में जो लोग मस्जिद जाते हैं, हम मुसल्ले पे आके खड़े होते हैं, खवातीन है, मर्द हजरात बाहर मस्जिद में जाते हैं। अब इसमें सर्दी भी डाल लें आप, मतलब सुबह जब फजर की जो नमाज होती है, जो मर्द हजरात बाहर जाते हैं, तो आप नोट कीजिएगा जब वो घर घुस रहे होते हैं ना, तो वो दोनों हाथों को आपस में रगड़ रहे होते हैं, मतलब वो सर्दी से आ रहे होते हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजने वाले हैं, अल्लाह सबको नवाजें, सबको अजर दें। अल्लाह के बंदे हैं, हम लगे हुए हैं अल्लाह को राजी करने में, गिरते पड़ते उसी तरफ जा रहे हैं, अल्लाह कबूल करे और जो हमसे कोताहियां हैं उनको माफ फरमाए। तो फजर और इशा के वक्त मस्जिदों में जाने वालों के लिए नूर है। जो शख्स पांचों नमाजों की हिफाजत करेगा उसके लिए नमाज ही कयामत के दिन नूर बनकर आ जाएगी। उसकी जो नमाजें हैं ना पांचों, वो नूर बनकर आ जाएंगी। अब हमारे अपने ऊपर है, हम नमाजों में कितनी जान डाल सकते हैं। जितना मजबूत नूर करना है अपना, जितना रोशन करना है नमाजों को, उतना अच्छा करने की कोशिश करें। फिर कुरान, जो जितना कुरान से ताल्लुक कायम करेगा उसको उतना नूर बढ़ेगा। एक आयत भी तिलावत करेगा, वो एक आयत भी नूर बन जाएगी। और कुरान ऐसा नूर है जिसको पढ़ना, याद करना, ये ऐसा नूर है जो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। हम पीछे अपनी औलादों को सिखा जाएं कुरान, दूसरे लोगों को सिखा जाएं, वो नूर हमारा वहां बनकर हमें मिलता रहेगा, तो वो भी नूर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, दुरूद की कसरत भी क्या होगी, पुलिस रात पर नूर का सबब बनेगी। फिर जिहाद के हवाले से हमें एक हदीस मिलती है कि जिहाद में जो शख्स एक तीर भी फेंकेगा, वो एक तीर भी नूर बनेगा, और क़यामत के दिन वो एक तीर भी नूर बनकर उस शख्स के लिए आ जाएगा। ये वो अमाल है जो नूर बढ़ाने का सबब बनते हैं। अब इसका एक अपोजिट भी है, नूर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अंधेरा भी है। तो जुल्म जो है ना वो अंधेरे की तरह है, जुल्म से बचना है। सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, लेकिन दूसरों का हक मारना, माशरे में बदमजगी फैलाना, फसाद फैलाना, ये सब जुल्म है। देखिए अब एक सोचने वाली बात है ना, मैंने नूर के लिए जितने अमाल बताए वो सारे हमारी इबादत पे हैं, वो इबादत जो अल्लाह से जुड़ी हैं, जो हमसे पर्सनली जुड़ी हैं, जिसमें किसी थर्ड पर्सन का लेना देना कोई नहीं, कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाएं। अब इसका जो अपोजिट है ना, उसको आप जहन में रखिए कि कयामत में अंधेरा जुल्म बन जाएगा। ये हदीस है, अंधेरे जुल्म जो है वो अंधेरों की शक्ल में आएंगे। तो ऐसा ना हो नूर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अंधेरा नहीं रोक रहे। अंधेरे को रोकने के लिए माशरे का अच्छा यूनिट बनना है। आपका पड़ोसी आपसे खुश हो, आपके घर के जो रिश्ते हैं वो आपसे खुश हो। आपका तरीका ये ना हो कि आप कहीं बाहर खाना खाने बैठे और खाना खा के रेस्टोरेंट से उठे तो आपने वो तबाही मचाई हुई है टेबल के ऊपर, और आपके बच्चों ने गंद बला पता नहीं क्या क्या नीचे जमीन पे बिखेरा हुआ है, और आप आराम से उठकर चले जाते हैं कि हमारी तो जॉब नहीं, अगला बंदा आकर सफाई कर लेगा। ये क्या है, आपने किसी को अपने अखलाक से मुतासिर नहीं किया। आप वही जो कचरा कम अज कम नीचे गिर गया उसे उठा के ऊपर रख दें, प्लेटें ढंग से कर दें, ये सब हम कर सकते हैं। या हमारे बच्चे, हम किसी होटल में जाते हैं रुकने के लिए, हमारे बच्चे हर वक्त सारे एसी खुले हुए हैं, सारे लाइटें खुली हुई हैं, हम ये समझते नहीं हमने तो बिल देना ही नहीं है,
ہمیں کیا ضرورت ہے بچے کھولے ہیں تو کھولے رہے، نہیں، ان چیزوں سے بچیں. کسی کا حق مارنا ظلم ہوتا ہے. اب ہم اگر کسی کا حق مار رہے ہیں تو ظلم ہے. یہ جو الیکٹریسٹی ہم سیو کریں گے وہ کہیں اور استعمال ہوگی. تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 13. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. اس دن یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کیا کہیں گے؟ کس سے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تھوڑی سے نور تمہارے نور میں سے لے لیں. اقتباس سنتے ہیں نا اردو میں کہ اقتباس ہے، فلاں بک سے اقتباس کیا گیا ہے، چھوٹا پیراگراف لے لیا گیا ہے، وہ اقتباس ہوتا ہے. قبس آگ کے شعلے یا چنگاری کو بھی کہتے ہیں. تو وہ کہیں گے بس چنگاری جتنا ہی نور دے دو، ہمیں دے دو. مطلب انسان اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنا اندھیرا. اور جہنم میں کیا ایک ہکس ہوں گے جنہیں کہتے ہیں نا آکڑے، ہکس ہوں گے نیچے، جو قطع رحمی ہوتے ہیں نا اور بددیانتی، ان کے حکس ہوں گے. جب ہم اپنے جو ہمارے خونی رشتے ہیں نا، جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی کرنا. بھلے وہ ہمارے ساتھ غلط بھی کریں لیکن ہم بالکل ان سے قطع تعلق کر لیں اور اچھے برے وقت پہ ان کے کام نہ آئے، تو وہ یہ ہمارا جو یہ عمل ہے نا، یہ ہکس بن کے وہ نیچے جہنم سے آئے گا اور ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نیچے گرا رہا ہوگا. تو بہت بہت ڈرنے والے حالات ہوں گے. تو اس وقت منافق مرد اور عورت کیا کہیں گے ایمان والوں سے؟ انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارا تھوڑا سا نور ہی لے لیں، ایک چنگاری ہی دے دو، ایک شعلہ ہی دے دو. قیل ارجعوا، ان سے کہہ دیا جائے گا، کیا کہہ دیا جائے گا؟ ارجعوا، لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو. یعنی جو کچھ ہے دنیا میں کما لے ہم. وہاں نور مانگنے سے نہیں ملے گا. یہاں ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا نور جمع ہو گیا ہمارا. آج ہم کوئی اچھا عمل کر لیتے ہیں، نور جمع ہو گیا. اس وقت ہم مانگیں گے نا کسی کے، وہ کہتے ہیں پیر بھی پڑ جائیں گے، کوئی نہیں ہمیں نور ملنا کہیں سے. تو ان کو آواز لگا کے کہہ دیا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ، لوٹ جاؤ، جاؤ پیچھے سے لے کر آؤ. لوٹ سکتے ہو، جا سکتے ہو دنیا میں، جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ، یہاں نہیں ملنا کچھ. فضرب بینہم بسور لہ باب، فضربا تو حائل کر دی جائے گی دونوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان. مومنین اور منافقین کے درمیان کیا حائل کر دی جائے گی؟ ایک دیوار. بسور لہ باب، ایک دیوار، اس میں دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن دیوار کی ایک طرف، اندر کی طرف کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. وظاہرہ، اور اس کے دوسری طرف کیا ہوگی؟ من قبلہ العذاب، دوسری طرف عذاب ہوگا. تو جو ایمان والے ہوں گے، جو منافقین ہوں گے نا، وہ الگ ہو جائیں گے، دیوار کے اس طرف چلے جائیں گے. ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آراف ہے. آراف، سورہ آراف موجود بھی ہے قرآن میں. اس دیوار کا نام آراف ہے. اور اس کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جن کا فیصلہ بھی مکمل طور پہ نہیں ہوا ہوگا، جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں گے. اس کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، جس نے معلوم کرنی ہے وہ سورہ آراف کی تفسیر سنیں. تو اب حسرت کا کیا عالم ہے کہ منافقین کو بالکل ہی دور کر دیا جائے گا، بیچ میں دیوار ہی بنا دی جائے گی. پہلے تو پکار سکتے تھے نا، ایک امید تھی، اب وہ امید بھی ختم ہو گئی، بالکل الگ ہو گئے. ابھی بھی اب وہ کیا کریں گے؟ یہ بھی بہت حسرت والی آیت ہے، آیت نمبر 14. یونادونہم، وہ پکاریں گے. منافقین کن کو پکاریں گے؟ اہل ایمان کو. الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اتنی حسرت ہے نا ان میں. انظرونا، پیچھے وہ کہہ رہے ہیں انظرونا، ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو، ہمیں تھوڑا سا نور دے دو. اب بیچ میں دیوار آ گئی، اب تو نظر بھی نہیں آ رہے. تو پکاریں گے. ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو. الم نکم معکم، دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ایک گھر میں تھے، ایک خاندان میں تھے، ہم ایک قوم کے تھے، ہم ایک آفس میں کام کرتے تھے، یہ سب ہے نا ہمارے ساتھ. آج مومن اور منافق ایک ساتھ ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں. وہاں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. تو وہ کہیں گے کہ ہم دیکھو تمہارے ساتھ تھے، اب ہم الگ ہو گئے، کچھ کرو ہمارے لیے. دنیا میں تو ہم کر دیتے ہیں نا، دنیا میں تو ہم نہیں یہ سوچتے کہ ہاں یہ منافق ہے یا مومن ہے، کیا کرنا ہے. دنیا میں ہم بس جو ہم سے مدد مانگتا ہے یا ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ ایسے ماحول میں رہے، اسے ایسا ماحول ملے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر آسانی سے قائم رہے. خود اپنے اوپر ایسا ماحول نہ لے آئے جہاں اللہ کی اطاعت نہ کر سکتا ہو. کیونکہ آگے دیکھیے کیا ہے آیت میں، قالوا بلا ولکنکم فتنتم، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم، یقیناً تم نے فتنے میں ڈالا خود کو. یہ ہوتا ہے فتنہ، ایسے ماحول کا انتخاب کر لینا، یا زندگی میں اپنے ساتھ ایسی چیزیں لگا لینا کہ اپنی جان فتنے میں آ جائے، اللہ کی عبادت مشکل ہو جائے. تو وہ مومنین کہیں گے ان سے، قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہم تو ساتھ ہی تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی نفسوں کو خود فتنے میں ڈالا. اور تم نے کیا کیا؟ موقع پرستی کی. یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے. موقع پرستی کیا ہوتی ہے؟ جیسا دیس ویسا بھیس کہہ سکتے ہیں آپ. یا جب
جیسے کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت کے بعد ایسا ڈیسیجن لینا جو اس موقع کے حساب سے بیسٹ ہو، اللہ کی رضا والا ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس موقع کے حساب سے میک دی موسٹ آف کر لیں اور ہم قرآن اور حدیث کو پیچھے رکھیں۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ موقع کا انتظار نہیں کرتا کہ ہوا دیکھ کے فیصلہ کروں گا، اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہے تو میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آگے حالات جو بھی ہوں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ راستے بنائے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور منافق کا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، موقع پرستی کی تم نے، وَارْتَبْتُمْ نمبر 3، اور شک میں پڑے رہے رہو۔ شک ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں قرآن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں اتنا وقت لگاتے ہیں لوگ ان پر، یہ واقعی صحیح ہے، صحیح جگہ لگا رہے ہیں وقت۔ اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کوئی بڑی نیکی کریں نا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہے، تو میں مال سے سمجھانا چاہوں گی کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ مال سے یقیناً زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم بڑے جم کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بڑا اماؤنٹ کوئی شخص دیتا ہے نا اللہ کی راہ میں تو فوراً اس کے دل میں شیطان شک ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ صحیح دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنے پیسے یہاں خرچ کر دیے ہیں، اسلام صحیح مذہب ہے بھی یا نہیں، مجھے ملے گا بھی آگے یا نہیں، یا میرا پیسہ ضائع ہو گیا۔ تو طرف بس تم یہ جو شک ورتب تم یہ جو شک ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ۔ وہ چوتھا وغرتکم الامانی، یہ ہم سب میں موجود ہے۔ وغرتکم الامانی، دھوکے میں ڈال دیا تم کو خواہشات نے۔ امانی کہتے ہیں خواہش کو۔ امانی کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے بارے میں نہ ختم ہونے والی خواہشات جو ہیں ہماری، دنیا میں ہی مگن ہے، دنیا منانے میں ہی لگ گئے، دنیا کی تڑپ خواہشات کبھی نہیں ختم ہوتی، انسان کیا کرتا ہے اسی حال میں مر جاتا ہے۔ امانی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ امانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تکاثر آتا ہے، اور تکاثر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، پھر وہ وہاں جا کے ختم ہوتا ہے جہاں بندہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ جو امانی ہے نا، وغرتکم الامانی، خواہش کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ خواہش کیا ہے؟ کوئی میں آپ ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم جہنم میں جلیں گے؟ ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش ہے ہمیں جنت ملے، اور جنت بھی کون سی ملے؟ جنت الفردوس ملے۔ خواہشات ہے نا یہ۔ اب یہ خواہشات بہت اچھی ہیں اگر اس کے ساتھ ان کے لیے عمل کیا جائے، اور اگر عمل بالکل الگ ہے، عمل جہنم والے ہیں، سوچ بھی نہیں رہے کہ نہیں عمل بدلنا ہے، اور خواہشات ہیں جنت کی، تو پھر یہ امانی ہے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ خواہشات تو ایسی اور عمل کیسا۔ تو یہ غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا امر اللہ، اللہ کا امر، وہ کیا ہے؟ موت کا فیصلہ۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے۔ کس نے؟ شیطان نے۔ کہ ہم تو پہلے ہی گئے گزرے تھے، فتنے میں بھی خود کو ڈالا، خود ٹی وی خرید کے لے آئے بڑا سا، خود موبائل لے لیا ہے، خود ایسی چیزیں ڈال دی ہیں زندگی میں جو آپ کو ہر وقت الجھائے رکھتی ہیں، خود ایسی دوستیاں کر لی ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف نہیں بلاتی، تو فتنے میں بھی ڈال لیا ہے، پھر تربس بھی ہے ہم، پھر ورتبتم میں بھی آ گئے، پھر غرتکم الامانی بھی ہے، خواہشیں بڑی بڑی، عمل کچھ نہیں۔ آخر میں شیطان نے آ کے بھی پورا کر دیا معاملہ کہ نہیں بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب کچھ بخش دیا جائے گا، نو پرابلم، گناہ ہو رہے ہونے دو، اب کیا کرو، تم انسان ہو، حضرت آدم سے بھی تو ہوا تھا نا گناہ، تو تم سے بھی ہو رہا ہے، تو غلطی ہے، کوئی بات نہیں، بخش دیے جاؤ گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ سوچ کسی حد تک ٹھیک ہے، بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسے دنیا کے معاملے میں پریکٹیکل ہے نا، بہت ساری چیزوں میں غلطی نہیں کرتا اور اب جان مارتا ہے کہ غلطی نہ ہو، اسی طرح ہمیں آخرت کے حوالے سے بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے، جان مارنی چاہیے کہ گناہ نہ ہو جائے تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم۔ اگلی آیت ہے دیکھیے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَالْيَوْمَ، تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ان سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ آج جان نہیں چھڑا سکتے، دنیا میں ہم جان چھڑا لیتے ہیں نا، مال دے کے، کسی اور کوئی سورس لگا دی، کچھ بھی، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہیں، وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی، وہ کرنسی ہوگی اعمال کی۔ اچھے اعمال لے آؤ، وہ اعمال نور بھی بن جائیں گے، وہ اعمال روشنی بھی بن جائیں گے، وہ پل صراط پہ آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے، وہ نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دلوا دے۔ اعمال، کام، اللہ رب العزت کہتے ہیں کام کر کے لاؤ، کام، اور کام بھی ایسا کہتے ہیں اللہ رب العزت، یہ نہیں کہ نتیجے تک پہنچا کے لاؤ، نہیں، کوشش کرو، کوشش، پہلے حقیقی اللہ ہے، اللہ کی رضا ہوگی کام ہو جائے گا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام، اللہ کی رضا شامل حال ہے، کوشش میں لگے رہو، کوشش میں لگے رہو، کوشش کرتے ہیں ہم، دیکھیں راستے آسان ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں راستے ایسا، ہم نیت کرتے ہیں نا، سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، اور پھر نیت کرنے کے بعد ہم ارادہ کرتے ہیں کہ پکا، ایک ہوتی ہے نیت صرف سوچ آنا، اچھا میں یہ کروں گی، پھر جب ہم ذرا پکی نیت کرتے ہیں وہ ارادہ بن جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، پھر اسباب بننا شروع ہوتے ہیں،
پھر وہ اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی جاتی ہے اور سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو کہا جا رہا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ہے تمہارا کیا؟ آگ. کیا آگ سے بھی برا کوئی بدترین انجام ہو سکتا ہے؟ انسان دنیا میں پیدا ہوا، اتنے سال جیا، اتنی نعمتیں اللہ نے دی، اور اتنا لمبا حشر کا دن کاٹ کر آخر میں جا کے آگ میں جا پڑے، کتنا بڑا ٹھکانہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مأواکم النار یا مولاکم وبئس المصیر، کتنی بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور یہی مولاکم، یہی دوست ہے اب تمہارا. اب آگ ہی تمہارا بچھونا، آگ ہی تمہارا اڑنا، آگ ہی تمہاری ماں، آگ ہی تمہارا باپ، آگ ہی تمہارا دوست، آگ ہی تمہیں پالنے والی، سب کچھ آگ. تو یہ بہت برا انجام ہے. دنیا میں ہمیں اتنا کچھ دیا گیا ہے، بہت نوازے گئے ہیں ہم، پھر آخرت کا 50,000 سال کا دن کاٹ کر جائیں گے وہاں، اور پل صراط کراس کرتے ہوئے نیچے جہنم میں گر جائیں، کیونکہ گریں گے لوگ. کچھ تو پہنچ جائیں گے جنت تک گرتے پڑتے، کوئی زخمی ہو کے پہنچے گا، کوئی برق رفتاری سے پہنچ جائے گا جیسے کرنٹ دوڑتا ہے، کوئی ایسے بھی پہنچے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے پہنچے گا، کوئی پیدل چلنے کی رفتار سے پہنچے گا، کوئی جتنا تیز ہم بھاگ سکتے ہیں کوئی اس رفتار سے پہنچے گا، کوئی زخمی ہو کر پہنچے گا، کوئی گرتا پڑتا پہنچے گا، بقدر اعمال بقدر روشنی. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو گرا دیے جائیں گے جہنم. یہاں پہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ مولاکم وبئس المصیر، کے آگ ہی سب کچھ ہو جائے گی. اتنا کچھ کر کے آگ میں جا پڑے تو ہمیں تو اللہ نے کائنات کا کوڑا کرکٹ نہیں بنایا نا. جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک کچرے دان ہے، کائنات کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہاں جا کے جمع ہو جائے گا. تو اللہ نے تو ہمیں کوڑا کرکٹ نہیں بنایا نا، اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. تو تھوڑا سا نفس کو مارنے کی بات ہے دنیا میں، آج مار لیں، اپنی وہ کام کر لیں جو ہمیں پسند نہیں ہے مگر اللہ کو پسند ہے. تو اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبکم. بہت بہت ہلا دینے والی یاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی بھی وہ موقع نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کی دل اب ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے. ہمارے دل کتنے سخت ہے نا، اثر نہیں ہوتا قرآن کا. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ رب العزت فرمانے کہ دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے تخشع، جھک جائیں، نرم پڑ جائیں، نصیحت قبول کر لیں، اللہ کی اطاعت کے لیے دل راضی ہو جائے، اللہ کا حکم آتے ہی دل میں نرمی ہو جائے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، ہمارا عمل تبدیل ہو جائے. یہ صحابہ کرام کے لیے آیت آ رہی ہے، سوچیں اس وقت. اور ہم کیا چیز ہیں کہ ہمارے عمل نہیں تبدیل ہوتے. اور اگر راضی ہو بھی جائے اللہ کے احکامات پر تو دل کی خوشی سے راضی نہیں ہوتے، نماز بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں. ایسے ہی نا بڑا بوجھ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں نماز پڑھنی، اور پڑھنے کے وقت منہ بنا ہوا ہوتا ہے، جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، سجدوں میں بھی جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے اعمال کا یہ حال ہے. اور اللہ رب العزت فرمانے کہ اب بھی کیا وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن پڑھ کے بھی انسان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نہ جھکے. وما نزل من الحق، یہ قرآن ہے جو نازل ہوا حق میں سے. اور اللہ رب العزت آگے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں تبدیل ہو جاؤ گے تو دیکھو ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان پہ کیا ہوئی؟ طویل وقت گزر گیا، ان کی جو مدت تھی نا وہ لمبی ہو گئی، وہ نعمتوں بھری مدتیں لمبی ہو گئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فقست قلوبہم، دل سخت ہو جاتے ہیں. دل سخت ہونا اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. روز اذان ہوتی ہے، روز اذان ہوتی ہے، روز میں نماز چھوڑوں، روز میں نماز چھوڑوں، روز میں نماز چھوڑوں. شروع میں شاید افسوس ہوگا، بعد میں افسوس نہیں ہوگا. ایک دن فجر چھوڑوں، صبح افسوس ہوگا. اگر اپنے آپ کو کوشش کر کے اگلے دن فجر نہیں پکڑی، دوسرے دن بھی فجر چھوٹی، تھوڑا بہت پھر افسوس ہوگا. تیسرے دن فجر چھوٹ جائے گی، افسوس نہیں ہوگا. چوتھے دن آرام سے سوتی رہوں گی، شاید الارم بھی نہیں لگاؤں گی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اگر اپنے آپ کو واپس نہیں لائیں گے تو کیا ہوں گے؟ دل ہمارے سخت ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت 74 میں ہمیں ملتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اللہ رب العزت وہاں پہ پورا ایک واقعہ ہے گائے کا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دل کیا ہوگا؟ سخت ہوگا، اور ایسے سخت جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اب اللہ جس کو کہہ رہا ان سے زیادہ سخت، تو ہمارے دل ایسے ہی سخت ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے نفس سے جنگ نہ کی، ہم نہ لڑے، ہم پیچھے نہ مڑے، ہم نے اپنے آپ کو نہ موڑا. مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اس رویے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. مجھے یہ پسند ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا تو میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. کم از کم کوشش تو کریں، وہ نیت تو کریں کوشش کی. ہم تو اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر فسق ہی رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت فرمانے
کثیر زیادہ میجورٹی کس کی؟ ان میں سے فاسقون کی. ہمارے پاس بھی یہی ہے، ہمارے میں سے میجورٹی کیا ہے مسلمانوں کی؟ فاسق ہیں. کچھ ہیں اللہ کے بندے، نیک بندے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. تو بعض کچھ تو بچ گئے. قوم ساری کی ساری خراب نہیں ہوتی، ابھی بھی ان کی بھی قوم نہیں تھی ساری کی ساری خراب، ہماری بھی نہیں ہے، لیکن کثرت کس کی ہے؟ فاسقون کی. تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اب دل سخت ہو گئے تو اعلموا جان لو، بے شک اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یحیی الارض، زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بعد موتها، اس کی موت کے بعد. تو اگر واقعی دل سخت ہو گئے، اب بھی اگر اللہ کا کلام اثر کرتا ہے تو نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ زندہ کر دے گا دلوں کو. اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ جیسے کہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، بارش برستی زندہ ہو جاتا ہے. تو زمین زندہ ہوتی ہے کس سے؟ پانی سے، جو کہاں گرتا ہے؟ زمین کے اوپر گرتا ہے. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کو بھی تشبیہ دیتے ہیں زمین سے، اور بارش کو تشبیہ دیتے ہیں قرآن سے، وحی ہے الہی سے. جیسے پانی آسمان سے اترتا ہے، اللہ کا کلام وہی بھی آسمان سے آتا ہے. تو قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے. ابھی بھی اگر دلوں میں سختی محسوس ہوتی ہے تو کس سے جڑیں؟ قرآن سے جڑ جائیں. قرآن کیا کرے گا؟ ہمارے لیے آسانیاں بنا دے گا. تو اللہ رب العزت ایک طرح سے ہمیں وارننگ دے رہے ہیں اس آیت میں کہ پچھلی قوموں کی طرح فاسق مت ہو جانا، اور کیا کرنا؟ کچھ لے کر آنا، کچھ کر آنا، ایسے نہ آ جانا میرے پاس. تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ساتھ تعلق بنانا، قرآن کے ساتھ اپنے اندر تبدیلیاں لانا، یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل کو بدلتا جاتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور یہ عقل کا تقاضا ہے. قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا واقعی یہ ڈیسیجن اچھا تھا. کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی لیکچر سنتے ہیں، تبدیلی آتی، کیونکہ بیان والا بھی قرآن کی ہی بات بتا رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں نا، ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، اس پہ وقت لگاتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے نا. پھر بیان لیکچر ہفتے میں 2 دفعہ سن لیے، 3 دفعہ سن لیے، وقتی ابھار ہوتا ہے، لوگوں میں مستقل تبدیلی بھی آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کتاب تو پوری دی ہے نا اللہ نے کچھ آیات تو نہیں اتاری نا. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ انسان کو بدل دیتا ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اب دوبارہ قرض حسنہ کی بات ہو رہی. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، اچھا قرض، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے ان کا اجر، اور عزت والا اجر دگنا کیا جائے گا ان کے لیے. یعنی جو ان کو اجر قرضہ جو ریٹرن کر کے دیا جائے گا وہ دگنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے اجر کریم ہے. یہ پیچھے والی بات دوبارہ یہاں کیوں لائی گئی ہے؟ اللہ رب العزت ایک دفعہ فرما چکے تھے، پھر کیوں فرما رہے ہیں؟ دلوں کی سختی کے بعد یہ والی آیت لائی جا رہی ہے. تو دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب دنیا گھس جاتی ہے دلوں میں، جب دنیا نکلے نہیں نکلتی، تو دوبارہ تنبیہ کی جا رہی کہ خرچ کرو، مال نکالو، مال دو آگے. تو کیا ہوگا؟ دل نرم پڑیں گے. دل کس طرح اور نرم کر سکتے ہیں؟ ایک تو قرآن تو ہے ہی ہے، قرآن ہی اصل ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے. پھر کیا؟ مال کی محبت نکالو. تزکیہ جو ہوتا ہے نا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ڈالنا ہے کچھ نکالنا ہے. قرآن اندر ڈالنا ہے تو مال پھر نکالنا ہے. قرآن کی محبت، اللہ کی محبت ڈالنی ہے تو دنیا کی محبت نکالنی ہے ساتھ ساتھ. تو منافقت ختم کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ اخلاص ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرنا. ایمان اسی کا زبردست ہے جس کے لیے دین نمبر 1 اور دنیا نمبر 2. اب دل تبدیل ہو رہا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ دل کی تبدیلی کیسے پتا چلے گی؟ آپ قرآن سے جڑی، آپ نے وقت لگایا، دل تبدیل ہوا، یعنی کیسے پتا چلے گا؟ ایسے پتا چلے گا کہ کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے اور آپ صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں، اس کا مطلب کہ تبدیلی آئی ہے دل میں. پھر اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ تنہائی میں اسپیشلی کیا اللہ کو یاد کر کے کبھی آنسو نکلتے ہیں؟ پھر کیسے دل تبدیل ہوا؟ کیسے پتا چلے گا؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. نمازوں میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نمازیں بوجھ تو نہیں لگتی؟ دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، دل چاہتا ہے سجدہ کرنے کو. اب الگ الگ لیول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بالکل ہی تقوی والے لیول پہ ہی پہنچیں گے، اللہ ہمیں وہاں بھی پہنچائے، لیکن جتنا پہلے خراب تھا حال، اس سے تھوڑا بھی بہتر ہوا ہے، تھوڑا بھی بہتر ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں دل میں جو ہے نا تبدیلی آ رہی ہے، دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے. اسی طرح چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو تسبیح کرتے وقت، پھر قرآن کا حکم لیتے وقت. قرآن سے کوئی حکم آ رہا ہے تو دل پہ بوجھ تو نہیں لگ رہا کہ یہ اللہ نے کیسی آیت اتار دی، کتنا مشکل ہے اس پر عمل کرنا. تو یہ کافی ساری چیزیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اولئک یہی لوگ ہیں، هم الصدیقون وہ سچے ہیں. منافقت جھوٹے، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سچے ہیں ایمان والے. تو یہ کون سا سچ ہے؟ اللہ پر ایمان لا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر. سچ کیا چیز ہے؟ سچ ہے اپنی بات کو ثابت کرنا.
لا الہ الا اللہ 10 لوگ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 10 لوگوں نے کہا، ان میں سے کون ہے جو اللہ کو اہمیت دے رہا ہے؟ وہ سچا ہے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہے آپ کہیں گے بھائی آپ جھوٹے ہو، آپ کے عمل سے تو پتہ نہیں چلتا آپ نے اللہ کو رب مانا ہوا۔ اب وہ جھوٹ ایک خاص مقدار میں ہوگا، ایک تو سامنے کسی اور کو سجدہ کر دیا، ایک یہ کہ نہیں کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اللہ کو ہی کرنا ہے، لیکن اہمیت نہیں دینی، اللہ کے احکامات کو اہمیت نہیں دینی، اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دینی، جھوٹ شامل ہونا شروع ہو گیا۔ تو سچائی کو ثابت کرنے کے لیے عمل لانا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، سچے تو وہی ہیں، اور والشہداء، اور وہ کون ہے؟ گواہ بھی ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک۔ اب یہ گواہی کون سی ہے؟ ایک بڑی خوبصورت آل عمران میں آیت ملتی ہے، آل عمران میں آیت 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل محمد ان سے کہہ دو، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ تو شہید کون ہے؟ والشہداء، سچ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ سچ کو ثابت کرنے کے لیے راستہ ہونا چاہیے نا، کہ اللہ سے محبت کا اظہار کیسے کیا جائے، تو راستہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی شہادت ہے، یہی شہداء ہے، یہی گواہی ہے، یہی شہید ہے۔ یہ سب مائنس میں آتے ہیں شہداء میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اتباع کرنا کیا چیز ہے؟ اپنا سچ ثابت کرنا ہے۔ تو آیت کا اگلا حصہ ہے جو میں سورہ آل عمران کی آپ کو بتا رہی ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی محمد ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تمہاری پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے چلتے غلطیاں ہوں گی تو اللہ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے ذنوب، واللہ غفور الرحیم، تو گناہ بھی بخشے جائیں گے، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ تو یہ اس آیت میں، آیت نمبر 19 جو ہم سورہ حدید کی کر رہے ہیں، اس میں جو بیسک زور ہے نا وہ اس پہ ہے کہ شعوری ایمان لانا ہے، پھر اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، اور عمل سے ثابت کرنے کے لیے کس کو دیکھنا ہے عمل میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ اگر ہم سب یہ کرتے ہیں تو آیت کا اگلا حصہ ہے لہم اجرہم و نورہم، پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر بھی اور نور بھی ہے۔ یہ جو سورہ حدید ہے نا، نور کی بات ہے اس میں، یہ ساری چیزیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آگے ابھی ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا، یہ کہ جو جتنی سنت کی پیروی کرے گا وہ اتنا اس کے لیے نور ہے، تو یہاں اجر بھی ہے نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم۔ تو صرف سنتوں کی پیروی کر کے اور اللہ رب العزت پہ شعوری ایمان لا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرے انسان، اور کوشش کرے، کوشش میں لگا رہے، کوشش لازم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اجر بھی ہے، نور ہے۔ اور اس کے برعکس جو کفر کر رہا ہے، جو کذبو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، وہ آگ پا رہا ہے۔ تو آج ہمارے ہاتھ میں ہے بہت حد تک کہ ہم کس راہ کو پکڑتے ہیں۔ سنت کی پیروی کے حوالے سے بس ایک بات میں مزید بتانا چاہوں گی کہ جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ہے نا، وہ تو ہیں اپنی جگہ، کہ داڑھی ہو آپ کی، جو آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، جیب میں مسواک بھی ہو، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے پانی پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، یہ وہ سنتیں جو آپ کو ذاتی فائدہ دیتی ہیں۔ ہم نے ان کے چکر میں جو وہ سنتیں نا جو معاشرہ بناتی ہیں وہ کہیں پیچھے چھوڑتی ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ٹشو سے کوئی چیز صاف کرتے ہیں اور وہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ کولڈ ڈرنک پیے ہم نے، بوتل وہیں چھوڑ دی ہے۔ قطار لگانا ہم مسلمانوں کو بالکل نہیں آتا، میجورٹی کو۔ قطار میں ہم کبھی نہیں کھڑے ہوتے کہ لائن لگانی ہے، کسی جگہ لائن لگانی چاہیے، بیلنس، ڈسپلن۔ ہمارا وہ حال ہے کہ موقع ہمیں ملے تو ہم سب کو پیچھے کر کے کہیں نہیں، مجھے میرا فائدہ ہو جائے، میں پہلے کما لوں، ہمارا یہ حال ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بحیثیت سسر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، بحیثیت داماد بھی موجود ہیں، بحیثیت ایک لیڈر موجود ہیں، پھر بحیثیت ایک باپ موجود ہیں، بحیثیت ایک شوہر موجود ہیں، پھر بحیثیت ایک سٹیزن موجود ہیں۔ کیسے شہری تھے وہ؟ ایک چھوٹی سی بڑی پیاری سی مثال ہے کہ اگر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کی گھر کی کھڑکی کھول کے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، یا ہم گھر کا جو کچرا ہے شاپر جمع کر کے کہیں جاتے ہیں راستے میں اور کہیں کسی بھی جگہ رکھ دیتے ہیں، تو سمپل سی ایک چیز سوچیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو کیا وہ یہ کام کرتے؟ نہیں کرتے، اور انہوں نے کیا بھی نہیں اپنی زندگی میں کبھی۔ تو ان سنتوں کو بھی پکڑیں جس کی ضرورت آج ہم مسلمانوں کو زیادہ ہے، وہ سنتیں جو معاشرہ بنا رہی ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ ہم اپنی زبان سے دوسری قوموں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے۔ آپ بتائیے، میں سارا دن اپنے دانتوں کے اوپر مسواک پھیرتی رہوں، معاشرے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں ہر نماز سے پہلے مسواک کر رہی ہوں، کیا فائدہ دے رہی ہوں میں معاشرے کو؟ وہ بھی سنت ہے، وہ میرا ذاتی فائدہ ہے۔
تو ان سنتوں کو ہم ضرور پکڑیں اور ان پر عمل کریں. اگلی آیت جو ہے اس میں دوبارہ ہم کو بہت سورہ حدید بہت زبردست ہے. اس میں دوبارہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھایا گیا ہے. بہت خوبصورت جو ہے اور بہت معنی خیز آیت ہے یہ آیت نمبر 20. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی اللہ سمجھا دیں گے ہمیں اور سامنے کھول کے رکھ دیں گے. 5 چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی. اعلموا جان لو. بات کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بالکل اسٹریٹ. جان لو انما الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ہے. لعب کھیل تماشا کھیل کود. کھیل کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے. بچے دیکھیں اپنی زندگی کا آغاز ہی کھیل سے کر رہے ہوتے ہیں. سنجیدگی نہیں ہوتی ان میں. اب ہماری زندگی میں سے بہت ساری چیزیں جو صرف کھیل ہیں, کوئی ہم سنجیدہ نہیں ہوتے اس میں, بس وقت گزاری. وی آر کلنگ اوور ٹائم. ایک مومن کے لیے پاس تو ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے جو وہ کل کرے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کلنگ اوور ٹائم. اس کا وقت تو اتنی اچھی جگہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے کہ اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. ایک مومن کے لیے تو ٹاسک ہوتی ہے نا, اس کے پاس تو اضافی وقت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ آئی ایم کلنگ مائی ٹائم. تو یہ لعب ہو گیا. پھر دوسرا دیکھیے کیا چیز ہے؟ لہو. دوسری ہماری زندگی میں کیا چیز بھری ہوئی ہے؟ مشغولیت. لہو بھی لعب کی طرح ہے, لیکن کیا ہے؟ ایسا کھیل جس میں انسان مشغول ہو جائے اور کسی اپنے اس سے اہم کام کو چھوڑ دے. دل غافل ہو جائے. ان شارٹ یہ آپ کی دل غفلت کا شکار ہو جائے دل. اب اس میں کیا ہے کہ مثلاً کسی جگہ آپ کا دل اٹک جائے, کسی جگہ دل اٹکا رہے. اب یہ لہب جو ہے نا, اس میں مثال کے طور پر آپ کوئی ڈرامہ سیریز دیکھنے بیٹھے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مستحب ہے نا, اس میں گناہ ہے, نہ کوئی اس میں وہ ہے, کیونکہ نہ اس میں کوئی بے پردگی ہو رہی ہے. سپوز خواتین ہے اس ڈرامے میں, صرف کوئی مرد کیریکٹر ہے ہی نہیں, کوئی نہ اس میں گالی گلوچ ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے, تو کیا ہے. لیکن آپ کوئی ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, آپ کو سٹوریز پڑھ رہے ہیں, آپ اتنے مشغول ہو گئے ہیں اس میں کہ آپ کو نہیں پتا چلا, آپ کا دل وہیں اٹکا ہوا ہے, وہیں اٹکا ہوا ہے. جلدی جلدی آئے, نماز پڑھی, بھاگے واپس اور ڈائجسٹ اٹھا لی. یہ کیا ہے؟ لہو ہے. دل کو جو چیز غفلت میں ڈال دے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کہاں اٹکا رہتا تھا؟ اللہ کی طرف. حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ملتی ہے نا کہ ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے تو بالکل ریلیکس, بات چیت سب کچھ ہو رہی ہے, لیکن جب اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل, کیونکہ دل وہاں اٹکا رہتا تھا نا. تو دل جہاں اٹکا رہے وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بس اللہ کے ساتھ دل اٹکا رہنا چاہیے. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ زینہ. اور دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے؟ زینت ہے. زینت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری سجاوٹ. زینت میں کیا کیا آتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف میک اپ فیشن آتا ہے, نہیں, زینت میں بہت کچھ آتا ہے. سواریاں بھی آتی ہیں, مطلب ہر وہ چیز جو آپ کو رونق بخشے. اچھی گاڑی ہو آپ کے پاس, اچھی سواری ہو, جسم بظاہر بہت خوبصورت ہو, آپ اس پہ کتنی ہی چیزیں آپ ایڈ کر لیں, زیور ہیں, کپڑے ہیں, میک اپ ہے, جو سب کچھ زینت میں آ گیا. زینت میں آپ کا علم بھی آتا ہے, بہت سارا علم بھی آپ کو مزین کرتا ہے نا. آپ بات کرتے ہیں اور اگلا بندہ متاثر ہو جاتا ہے, وہ بھی آپ کی زینت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, زینت میں بہت لگے رہتے ہیں, اور اتنا لگ جاتے ہیں کہ لعب لہو چل رہا ہے ساتھ ساتھ, اب زینت بھی شامل ہو گئی. دل پہلی غفلت کا ہے. اب ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے نا وہ بھی اسی میں کہ ہم گھر سجا لیں, یہ دیوار خالی ہے, اس پہ کوئی شو پیس ہونا چاہیے, یہ ٹیبل خالی ہے, اس پہ کوئی واز ہونا چاہیے, اچھا کچن میں یہ چیزیں ہیں, یہ پرانی ہو گئی ہیں, یہ بالکل خراب ہو گئی, جبکہ وہ ہیں قابل استعمال. مرضی ہے, آپ لینا چاہے لیں, پرانا کسی کو صدقہ کر دیں, منع نہیں ہے, لیکن اس میں مشغول ہو جانا, لہو تک چلے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا کام, مطلب میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں, بس یہاں جیسے کوئی درخت کے نیچے انتظار کرتا ہے, یہ ہے دنیا کا معاملہ. تو ہم زینت میں ہی لگے ہیں. اپنی زینت, گھر کی زینت, وقت کیسے بچائیں گے اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کو آگے لے جانے کے لیے کیسے بچائیں گے؟ پھر جب زینت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ پھر تفاخر بھی آ جاتا ہے. دیکھیے اگلا پوائنٹ نمبر 4 پر, تفاخر بینکم. جب انسان چیزیں سجاتا ہے تو فخر کرتا ہے. جب اچھا علم حاصل کر لیتا ہے, وہ بھی زینت ہے, تو کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے, میں آئی ایم ہائیلی ایجوکیٹڈ. بچوں کو بہت علم دے دیا, فخر آ گیا. گھر بہت پیارا ڈیکوریٹ کر لیا, فخر آ گیا. بہت مہنگا لباس پہن لیا, فاخر ہو گیا, فخر کرنے لگ گئے. ایسے ہی ہے نا, بہت زبردست دعوت کر دی, بہت سجائی تھی ساری ٹیبلیں, آپ کا گھر بھی بہت صاف ستھرا تھا, چمک رہا تھا, کھانے کی ٹیبلز بھی بھری ہوئی تھی, فخر آ گیا. جتنا زینت پہ پڑھیں گے اتنا فخر آئے گا. پھر جب فخر آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے؟ تکاثرم فی الاموال والاولاد. 5واں پوائنٹ. تو دنیا کی زندگی کا 5واں حصہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ کثرت. کثرت, یہ بھی آئے, وہ بھی آئے, وہ بھی آئے, ایک ڈنر سیٹ ہے, ایک اور ہونا چاہیے, 2 جوڑے ایک اور ہونا چاہیے, اب یہ والا سیزن آ گیا, یہ بھی جوڑا لے لوں, وہ والا سیزن آ گیا, وہ بھی. میگزین دیکھنے کوئی پسند آ گیا, یہ خوبصورت لگ رہا ہے, یہ لینا ہے, اٹک گیا دل. یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں پانچوں ایک تو جڑی ہوئی ہیں, گتھی ہوئی ہیں, اور ہم سب کی زندگیوں میں موجود ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اعلموا, جان لو, دنیا کی زندگی تو یہی ہے. کبھی تم لعب کرتے ہو, کبھی تم لہو کرتے ہو, کبھی زینہ میں لگے ہو, کبھی تفاخر میں لگے ہو, کبھی تکاثر میں لگے ہو.
اب یہ جو تکاثر ہے نا، اچھا اب ان ساری آیات کو ہم ایک شخص کے اوپر بھی رکھ کے دیکھتے ہیں، میں اپنے اوپر اور آپ اپنے اوپر. شروع سے شروع کریں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو نمبر 1 جو ہم نے پوائنٹ پڑھا لعب، اس میں لعب ہوتا ہے، کھیل کود بے مقصد کوئی بھی چیز اٹھا کے کھیلنا شروع کر دے گا. آپ اسے اپنا NIC پکڑائیں، مارکر پکڑائیں، وہ آپ کا NIC کالا کر دے گا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ امپورٹنٹ کارڈ ہے. آپ اس کو کچھ بھی پکڑائیں، آپ اس کو مہنگی سے مہنگی چیز دے دیں اور خطرناک سے خطرناک چیز دے دیں، اس سے بھی کھیلتا رہے گا. یہ لعب، یہ ایک چھوٹے بچے، جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی سوچ ہی ہوتی ہے. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو لہب، پھر اس کے بعد ایسے گیم سلیکٹ کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آئے. ایسے گیم نہیں کرتا سلیکٹ، تھوڑے سے ایسے گیم ہو جاتے ہیں جس میں اس کو لہو بھی ہو، دلچسپی بھی ہو، پھر وہ اس میں لگا رہتا ہے. یہ ایسی عمر ہوتی ہے 8 10 11 12 سال، ایسی عمر انسان کی. پھر اس کے بعد کون سی عمر آتی ہے انسان کی؟ زینا والی، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں. دیکھیں کتنے خیال ہو جاتا ہے. پہلے وہ جو بال تھے ماں پکڑ پکڑ کے بنا رہی تھی بال باندھو، اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ بالوں کا سٹائل سوچ رہی ہے، ایسے کٹوا لیں، ایسے کر لیں، مطلب آئینہ دیکھنا زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. پھر یہ لڑکوں کے معاملے میں ہر وقت بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بالوں کا ہیئر اسٹائل بنا رہے. ایسے ہی ہے نا ہمارا موبائل ہے، اچھا شوق ہوگا اچھا اچھا ڈسپلے ہو موبائل میں اور اس کے کور بہت خوبصورت ہو، اس کے مقابلے میں آپ تھوڑی ایک بڑی عمر کی عورت کو دیکھیں جس کے کچھ 4 5 بچے بھی ہیں، اس کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون سا میری تھیم لگی ہوئی ہے موبائل پہ کیا ہے. تو یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ زینا والی، جب جوان ہوتا ہے انسان. پھر جوان ہوتا ہے تو زینت کے پیچھے بھاگتا ہے، اچھی گاڑی لے لوں، اچھا گھر لے لوں، پھر شادی کرتا ہے. اب آتا ہے تفاخر، جب کچھ حاصل کر لیتا ہے پھر فخر کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میری ناک سب سے اونچی ہو، میں سب سے بلند ہوں، میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ جب جوانی سے تھوڑا ہے نا 24 25 سال کی یہ والی جو عمر ہوتی ہے، جب انسان کچھ حاصل کر لیتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. پھر جب تھوڑی سی اور عمر بڑھتی ہے نا تو پھر اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے اب اسے کثرت چاہیے، اب اس کی ناک واک سب سائڈ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی ایک گھر ہے دوسرا بھی لوں گا، دوسرا تیسرا بھی لوں گا، ایک گاڑی ایک اور لوں گا، اس کے بعد ایک اور لوں گا گاڑی. اب کیا شروع ہو جاتی ہے؟ کثرت شروع ہو جاتی ہے. تو زینہ بھی ہو گیا، تفاخر بھی ہو گیا، تکاثر بھی ہوگا اموال اور اولاد میں. تو اب یہ 5 چیزیں ایک ایک کر کے بھی ہم سب میں موجود ہیں اور یہ 5 چیزیں ہماری زندگیوں میں بیک وقت بھی موجود ہے. تو یہ 5 چیزوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی زندگی. اور اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار. کمثل غیث، غیث کہتے ہیں بارش کو. یہ وہ بارش ہوتی ہے جو مناسب وقت پر ہو، مناسب مقدار میں ہو، مطلب تباہی نہ پھیلائے. ایسی بارش ہو جس سے کفار کہتے ہیں کسان کو بھی کہتے ہیں نا، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ ایمان کو چھپاتا ہے. وہ ایمان جو اللہ نے قدرتی طور پہ دل میں رکھا ہوتا ہے کافر اس کو چھپا جاتا ہے. اب کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے. تو کفار کسان کو بھی کہتے ہیں. تو کمثل غیث مانند ہے ایک بارش کے، اعجب الکفار، جس نے خوش کر دیا کس کو؟ کسانوں کو. اور جس نے خوش کر دیا کسانوں کو، اور نباتو ہو، اور اس کی نباتات نے. جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ سبزہ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اسی سبزے کی طرح ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. نباتات کیا ہو جاتی ہیں؟ بارش برسی، کسان خوش ہوئے، نباتات عروج پہ آ گئی. یہیج کا مطلب کھیتی کا پکر تیار ہو جانا، لہلہا رہی ہے. اب ذہن میں لائیے ذرا سے سرسوں کے کھیت ہیں اور لہرا رہے ہیں، یا گنے کی فصلیں تیار کھڑی ہوئی ہے، خوش ہو رہا ہے کسان اس کو دیکھتا ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ. یہ کیسے ہے؟ یہی 5 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. کفار کون ہے؟ ماں باپ ہیں. بارش ہوئی، اولاد پیدا ہوئی، نباتو خوش ہوا اولاد کو دیکھ کر، خوب خوشی مناتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے، آپ اور خوش ہوتے ہیں جوان اولاد کو دیکھ کے. پھر کیا ہوتی ہے؟ فتراہ مصفرا، جیسے کھیتی کیا ہوتی ہے؟ زرد ہو جاتی ہے نا. تو جوان کیا، جو جوان تھے لوگ اب وہ کیا ہو گئے؟ زرد ہونا شروع ہو گئے. کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں لگنا شروع ہو گئی. پہلے نان اسٹاپ کام کرتے تھے، اب کیا ہو رہا ہے کہ کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی نظام ہاضمہ خراب ہو گیا ہے. تو کیا ہونا شروع ہو گیا؟ مصفرا. ثم یکون حطاما، پھر انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے 2 طرح سے ہمیں سمجھایا ہے. تو یہ ہے دنیا کی زندگی، اس کی یہ حقیقت ہے. انجام کیا ہے آخر میں؟ یہاں پہ کیا انجام ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ حطاما. پچھلی میں کیا تھا؟ تکاثر. تکاثر کا انجام وہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن الہاکم التکاثر میں ہمیں پتہ چلتا ہے. کیا ہے الہاکم التکاثر؟ حتی زرتم المقابر. وہاں بھی انجام کیا ہے؟ زرتم المقابر. کثرت میں لگے رہو گے، ایک وقت آئے گا جب مر جاؤ گے. تو کہاں پہنچو گے؟ جا کے قبر میں جا کے گر جاؤ گے. وہاں پہ کہاں پہنچ گئے؟ قبر میں. اور یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ ثم یکون حطاما. تو اب یہ زندگی اللہ نے کیوں سمجھائی اتنی ڈیٹیل میں؟ اس لیے آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. تو آخرت میں عذاب شدید ہے یا مغفرت ہے، مغفرت اور مغفرت ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، ورضوان اور رضامندی ہے.
تو دنیا کی یہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ حقیقت ہے. تم یا تو لعب کا ہوگے یا لہو کا ہوگے یا تکاسر ہے، تفاخر ہے، اس میں لگے رہو گے، لیکن آخر میں کیا ہو جاؤ گے؟ حطامہ ہو جاؤ گے. تو اب اعمال کر کے لے آؤ، یا تو عذاب شدید لے لو یا مغفرہ اور اللہ کی رضامندی لے لو. یہ ہمیں سمجھا دی گئی بات. ایک ہوتا ہے نا کہ کوسچن پیپر پورا سمجھا دیا گیا کھول کے، اس کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے، اس کے لیے کیز بھی دے دی گئی، سامنے لکھ کے رکھ دی گئی. ابھی ہم نے پڑھی نا دعا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ نے قرآن میں نازل کی نا، پورا پولیس رات کو سمجھایا، ساری کنڈیشن سمجھائی، ساری باتیں بتائیں، دعائیں بھی بتا دی ہیں اور دنیا کی زندگی کی حقیقتیں بھی بتا دی ہیں. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مرضی ہے، اب جو دل چاہے کما لو. اسی دنیا کی زندگی سے کیا کما لو؟ عذاب شدید کما لو، یا اسی دنیا کی زندگی سے کیا کما لو؟ رضوان، اللہ کی رضامندی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کیا؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. آخر میں پھر دوبارہ مینشن کر دیا کہ دیکھو راستہ مشکل ہے لیکن یہ سب دھوکا ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جن کے لیے ہم انرجیز لگا رہے ہیں اپنی، جن پہ ہم مال لگاتے ہیں اپنا، جن پہ ہم وقت لگاتے ہیں، ایک چیز کو چمکاتے ہیں، ہم دھوکے میں، یہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. ہم جو اتنا بڑا گھر بنا رہے ہیں اور اتنے بڑے گھر میں اتنا مضبوط گھر بنا رہے ہیں، اس میں 10 حمام بنا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں اتریں گے. کیا ہے یہ؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. سب سے بڑی دھوکے باز دنیا ہے، یہ ہمیں چھوڑ دے گی. یہاں روح قبض ہوتی ہے اور وہاں انسان کا نام چھن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں میت. ماں باپ، بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ تدفین کرنی ہے، اور بچوں مطلب آس پاس جو لوگ ہیں ان کی پرزور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ان کی منزل پہ پہنچائے. اللہ نے بنایا ایسا، وہ غلط نہیں کر رہے ہوتے، صحیح کر رہے ہوتے. ہم نے کیا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، وہ منزل وہی ہے. لیکن بے رغبتی دیکھیں کہ اللہ کیسی بے رغبتی ڈالتے ہیں انہی بچوں کے دلوں میں جو ماں باپ کو کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ انہی کے دل میں کیسی بے رغبتی آتی ہے کہ انتقال ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں ان کی تکفیر ہو. یہ اصول ہے، یہ اللہ نے سکھایا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ایک آیت ہم اور کور کریں گے کیونکہ وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات، سابقوا دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ. سباق کہتے ہیں دوڑنے کو، دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ. الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. اور کس لیے دوڑ لگانا؟ کمپٹیشن کس بات کا ہونا چاہیے؟ کس چیز کو کمانے کے لیے محنت کرنی ہے؟ مغفرہ کو. اور دوسرا وجنت عرضھا کعرض السماء والارض. اور دوڑ لگاؤ کس چیز میں؟ اور دوڑ لگاؤ کس چیز میں؟ اپنے رب کی طرف سے جنت کمانے میں، جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی ہی زمین اور آسمان کے برابر ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی یہ ساری چیزیں ہیں. ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے مت کمائیں، مت کریں. دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان، متاع الغرور. اصل دوڑ جو لگانی ہے کس کے لیے لگانی ہے؟ اللہ کی طرف سے بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے اور جنت مل جائے. جنت مل جائے. جو سب سے ادنا جنتی بھی ہوگا نا، اس کو اپنی جنت جو اس کے حصے میں آئے گی، اس کو دیکھنے کے لیے لگ بھگ 2000 سال چاہیے ہوں گے اسے، کہ وہ اپنے حصے کی جنت دیکھ سکے. اتنی جنت ہوگی سب سے ادنا جنتی کے پاس. تو ہم ایسی چیز کو چھوڑ کے دنیا میں لگ جاتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے نا، فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو صبر دے دیا آگ پر. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ دنیا میں ہم بہت مگن ہیں. دنیا کی ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم نے جو ہے اتنی پیاری جنت چھوڑ رکھی ہے، اتنی زبردست چیز چھوڑ رکھی ہے، ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. اس سے باپ کا لفظ جو یہاں آ رہا ہے نا کہ دوڑ لگاؤ، تو جب انسان دوڑ لگاتا ہے نا تو بڑا فوکس ہوتا ہے. یہ لفظ بہت خوبصورت ہے، اور جب میں اس طرح کی آیات کی تفسیر کرتی ہوں میں ضرور اس کو مینشن کرتی ہوں کہ جو دوڑ ہوتی ہے نا تو بڑا بندہ فوکس ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ، وہ سیدھا اس کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا میرے برابر میں کون دوڑا ہے، میرے آگے پیچھے کیا چل رہا ہے، تماشائی بیٹھے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں، کون سے ملک کے تماشائی کہاں بیٹھے ہیں، کون سا کیمرہ مین میرے ساتھ ساتھ دوڑا ہے، میرے برابر میں جو گاڑی دوڑ رہی ہے اس کا کیا ماڈل نمبر ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا. اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اللہ طول اس کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لفظ اللہ رب العزت یہاں لائے نا، سباق کا، سابقو، دوڑ لگاؤ. کوشش کس کے لیے؟ ایسی کوشش جنت کے لیے. ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے. اللہ کی رضامندی پانے کے لیے، اللہ کی بخشش پانے کے لیے کوشش، اللہ کی طرف سے بخشش پانے کے لیے کوشش کون سی ہونی چاہیے؟ یہ والی ہونی چاہیے. یہ کوشش ہم میں ہے نہیں، یہ کوشش ہم میں ہے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راضی ہو جاتے ہیں دنیا پہ. ہم چھوٹی نماز پڑھ کے بھی راضی ہیں، اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نمازیں چھوڑ کے بھی راضی ہیں. نمازوں کی ہی مثال دیتی ہوں میں. بہت ساری عبادات ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے کر بھی راضی ہیں، خوش ہیں. وما اصبرهم علی النار.
تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی دوڑ لگا سکیں. بہت زبردست آیت ہے اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہماری کچھ آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم اسے اگلے لیسن میں کور کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.